بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 274 اور آج کا یہ دوسرا ویلاگ ہے، حجۃ الوداع، ہیڈنگ ہے، پیج ہے 614۔ ناظرین، یہ کتاب جس سے یہ حجۃ الوداع ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، اور اس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ اور اس کتاب کو یعنی سیرت النبی کو دنیا بھر میں سیرت النبی پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل الرحیق المختوم اور اس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ اب نہ دیکھے گا کوئی بھی حکمراں ایسا، جو عادل ہو عمر جیسا، جو سچا ہو عمر جیسا۔ میری دنیا میں بھی ہو کاش درد مند پیدا، میری دنیا میں بھی ہو کاش کوئی درد مند پیدا، میری بھی قوم کا کوئی مسیحا ہو عمر جیسا۔ فقط باتوں سے حق عشق نبی کا ہو ادا، کیسے نبی سے پیار ہو جائے تو جذبہ ہو عمر جیسا۔ حجۃ الوداع، دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا اور اللہ کی الوہیت کے اثبات، اس کے ماسوا کی الوہیت کی نفی اور محمد رسول اللہ کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آ گئی۔ اب گویا غیبی ہاتف آپ کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دنیا میں آپ کا قیام یعنی آپ کے قیام کا زمانہ اختتام کے قریب ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سنہ 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا تو رخصت کرتے ہوئے من جملہ اور باتوں کے فرمایا، اے معاذ، غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے، بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ اور حضرت معاذ یہ سن کر رسول اللہ کی جدائی کے غم سے رونے لگے۔ در حقیقت اللہ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر کو اس دعوت کے ثمرات دکھلا دے جس کی راہ میں آپ نے 20 برس سے زیادہ عرصہ تک طرح طرح کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کی تھیں، اور اس کی صورت یہ کہ آپ حج کے موقع پر اطراف مکہ میں قبائل عرب کے افراد اور نمائندگان کے ساتھ جمع ہوں، پھر وہ آپ سے دین کے احکام و شرح حاصل کریں اور آپ ان سے یہ شہادت لیں کہ آپ نے امانت ادا کر دی، پیغام رب کی تبلیغ فرما دی اور امت کی خیر خواہی کا حق عطا فرما دیا۔ اس مشیت ایزدی کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تاریخی حج مبرور کے لیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا تو مسلمانان عرب جوک در جوک پہنچنا شروع ہو گئے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ کے نقش پا کو اپنے لیے نشان راہ بنائے اور آپ کی اقتدا کرے۔ یہ بات صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، دیکھیے حجۃ النبی نمبر 1 اور 394 پر۔ پھر سنیچر کے دن جبکہ ذی قعدہ میں 4 دن باقی تھے، رسول اللہ نے کوچ کی جانے کی تیاری کی، ہجرت کی تیاری کی۔ تو رسول اللہ نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی تیل لگایا، تہ بند پہنا اور چادر اوڑی قربانی کے جانوروں۔ ناظرین، حافظ ابن حجر نے اس کی بہت عمدہ تحقیق کی ہے اور بعض روایات میں جو یہ آیا ہے کہ ذی القعدہ کے 5 دن باقی تھے تب آپ روانہ ہوئے، اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ ناظرین، تہ بند پہننا، چادر اوڑی، قربانی کے جانوروں کو کلاوہ پہنایا اور ظہر کے وقت کوچ فرما دیا اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ پھر صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔
اسے بخاری نے حضرت عمر سے روایت کیا ہے۔ پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے احرام کے لیے غسل فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے جسم عطر اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے زریرہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی۔ خوشبو کی چمک آپ کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی، مگر آپ نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی۔ پھر اپنا تہبند پہنا، چادر اوڑھی، 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد مصلی ہی پر حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے صدائے لبیک بلند کی۔ پھر باہر تشریف لائے، قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ صدائے لبیک بلند کی۔ اس کے بعد اونٹنی پر سوار کھلے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی لبیک پکارا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد جب آپ سرے شام مکہ کے قریب پہنچے تو ذی طواء میں ٹھہر گئے، وہیں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر غسل فرمایا اور پھر مکہ میں صبح دم داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحجہ سن 10 کا دن تھا، سن 10 ہجری کا دن تھا۔ راستے میں 8 راتیں گزری تھیں۔ اوسط رفتار سے اس مسافت کا یہی حساب بھی ہے۔ مسجد حرام پہنچ کر آپ نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، مگر احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ نے حج و عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور اپنے ساتھ ہدیو قربانی کے جانور لائے تھے۔ طواف و سعی سے فارغ ہو کر آپ نے بالائی مکہ میں حجون کے پاس قیام فرمایا، لیکن دوبارہ طواف حج کے سوا کوئی اور طواف نہیں کیا۔ آپ کے جو صحابہ کرام اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور نہیں لائے تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا احرام عمرہ میں تبدیل کر لیں اور بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی صحیح کر کے پوری طرح حلال ہو جائیں۔ لیکن چونکہ آپ خود حلال نہیں ہو رہے تھے، اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں اپنے معاملات کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں حدی نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر صحابہ کرام نے سر اطاعت خم کر دیا اور جن کے پاس حدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے۔ 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن آپ منی تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحجہ کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 وقت کی نمازیں وہیں پڑھیں۔ پھر اتنی دیر توقف فرمایا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبا تیار تھا، اس میں نزول فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے قصوہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے گرد 1,24,000 یا پھر 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاں مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، لوگو میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ عزیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ ہاں،
عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا۔ اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ رہو گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگو یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو گئے، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے انگشت شہادت کی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اس کے بعد یہ سن کر آپ نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے لوگوں گواہ رہنا۔ آپ کے ارشادات کو ربیہ بن امیہ بن خلف اپنی آواز یعنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کل، اس کا بقیہ حصہ۔ یہ ویلاگ ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، شاہد حضور ہم سے خفا ہے مناکلا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینہ عشق و وفا کلا۔ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا۔ محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، شاہد حضور ہم سے خفا ہو گئے منا۔ شاہد حضور ہم سے خفا ہے منا کلا۔